نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سوال ان کمپنیز کے بارے میں ہے کہ جو لوگوں سے انویسٹمنٹ لیتی ہیں اور پھر ان کو ڈیلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر پروفٹ ریٹرن کرتی ہیں، کہ آیا ان کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال اس وجہ سے اہم ہے کہ آج کل شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہو کہ دارالفتاح کے اندر یہ سوال یا اس سے ملتا جلتا سوال نہ آتا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز آ چکی ہیں کہ جو لوگوں سے پیسہ لے رہی ہیں اور پھر ان کو پروفٹ بھی دے رہی ہیں۔ بجائے اس کے کہ میں ایک ایک کمپنی کا نام لوں اور پھر اس کو حکم بیان کروں کہ بی فار یو کیا کر رہی ہے، یا سوشل کیا کر رہی ہے، یا ٹائمز کیا کر رہی ہے، ان کا کیا حکم ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ لیکن میں ایک اصولی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز 70-80% کمپنیز کے بارے میں ہم خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے پیسہ یہاں پر انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز، جب ہم کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کی پروڈکٹس کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کمپنی اپنا بزنس کر رہی ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو کبھی تو کمپنیز کی فلائر کے اوپر ہی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، فلائر پہ نہ ملے تو اکثر و بیشتر ان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کس قسم کے بزنس کر رہی ہے۔ اگر ان کی پروڈکٹس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن چیزوں کو شریعہ کے اندر جائز ہی نہیں سمجھا گیا، مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے وہ شراب کا بزنس کر رہی ہے، یا کوئی کمپنی ہے وہ خنزیر کے کھال کا، بال کا یا اجزاء کا بزنس کر رہی ہے، یا کوئی کمپنی ہے وہ انشورنس بیس ہی چل رہی ہے، تو اس طرح کی کمپنیز کے اندر ہم اپنا پیسہ لگانے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اس وجہ سے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں شریعہ کی دو ٹھوک اور صراحت کے ساتھ رائے موجود ہے، بلکہ حکم موجود ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرنا یا ان چیزوں سے نفع کمانا شرعی طور پر حرام ہے۔ تو اگر کوئی کمپنی خود بتا رہی ہے آپ کو کہ میرا یہ بزنس ہے، تو کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ وہاں پر انویسٹ کرے۔ نمبر 2، اگر کوئی کمپنی یہ کلیم کر دیتی ہے کہ بھی ہم تو پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں، یا ہم ہوٹلنگ کا بزنس کر رہے ہیں، یا کسی اور ایسے بزنس کا وہ نام لے لیتی ہیں کہ جس کو شریعہ کے اعتبار سے جائز سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ ان سے دوسری گزارش یہ کریں گے کہ آپ پھر ہمیں اپنی رجسٹریشن دکھائیں۔ صرف محض رجسٹریشن نہیں چیک کرنی کہ آپ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ کمپنی رجسٹرڈ کروانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بڑے مختصر سے پروسیس سے گزرنے کے بعد کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے ان سے کہ آپ ہمیں اپنی حیثیت دکھائیں کہ آپ کس حیثیت میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ نان بینکنگ فائنانشل انسٹیٹیوٹ یا ایسٹ مینجمنٹ کمپنی، ان کے اندر اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم یہاں پر رجسٹرڈ ہیں۔ یا اگر وہ کسی فنڈ کا نام لے رہے ہیں کہ ہم مضاربہ بیس کام کر رہے ہیں، یا مشارکہ بیس کام کر رہے ہیں، یا مرابحہ پہ کام کر رہے ہیں، یا اجارے پہ کام کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے کہیں گے کہ ہمیں اسی بنیاد پر اپنی رجسٹریشن چیک کرائیں کہ آپ اس بنیاد پر رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اگر اپنا بھی ڈاکومنٹ دکھا دیتے ہیں بھی ہم اس بنیاد پر رجسٹرڈ ہیں، تو پھر آپ ان سے اگلا سوال کیجئے گا کہ اب ہمیں بتائیں کہ آپ جو لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں یا ہم سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہ اتھارٹی موجود بھی ہے یا نہیں ہے، وہ لائسنس آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ لوگوں سے انویسٹمنٹ لیں اور پھر ان کو پروفٹ دیں۔ اگر یہ چیزیں کمپنی نہیں دکھا پاتی، بھلے وہ کلیم کر رہی ہے کہ میں پراپرٹی کا بزنس کر رہی ہوں، یا فلیٹس بنا رہی ہوں، یا ہوٹلنگ کا کام کر رہی ہوں، اگر یہ قانونی چیزیں وہ نہیں دکھا پاتی تو پھر آپ اپنا پیسہ یہاں پر ضائع مت کیجیے، اس وجہ سے کہ یہ کمپنی آج نہیں تو کل بھاگ جائے تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی اچھی انویسٹمنٹ کی تھی اور مجھے وہاں سے واپس لا کے دو۔ اس وجہ سے کہ کمپنی کے پاس جب یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں آپ سے انویسٹمنٹ لینے کے لیے، اور آپ ان کو انویسٹمنٹ دے رہے ہیں، تو پھر مجرم صرف کمپنی ہی نہیں ہے، پھر مجرم انویسٹر بھی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی کمپنی کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہاں پر بھی اپنا پیسہ انویسٹ نہ کیجیے۔ اگر کوئی کمپنی یہ کہتی ہے کہ میری پروڈکٹس بھی جائز ہیں اور میرے پاس ڈاکومنٹیشن بھی پوری ہے ساری کی ساری، پھر آپ ان سے تیسرا سوال کیجئے گا کہ آپ ہمیں اپنا شرعیہ بورڈ دکھا دیں کہ آپ کا شرعیہ بورڈ مستند علماء کرام کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے۔ صرف شرعیہ بورڈ ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس شرعیہ بورڈ کی تحریری طور پر ہمارے پاس رائے موجود ہونی چاہیے، اس کی سرٹیفکیشن موجود ہونی چاہیے کہ وہ یہ لکھ کر دے کہ میں اس کمپنی کے تمام معاملات سے باخبر ہوں، میں نے اس کے پورے بزنس کا انالیسس کیا ہے، میں اس کی سیلز بھی جانتا ہوں، میں اس کی پرچیز بھی جانتا ہوں، انویسٹمنٹ کیسے لوگوں سے لے رہے ہیں، پروفٹ لوگوں کو کیسے دے رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں شریعہ ڈپارٹمنٹ انالیسس کر چکا ہے اور پھر وہ اپنی رپورٹ دے رہا ہے اور وہ مستند علماء کرام کے اوپر مشتمل ہے، تو پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں وہ نہیں دے پاتی کمپنی، تو اس صورت میں پھر آپ اپنا پیسہ وہاں پر انویسٹ نہ کیجیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کی پروڈکٹس ہی جائز نہ ہو تو پھر بھی پیسہ نہ لگائیں، پروڈکٹس جائز ہوں
لیکن اس کے پاس قانونی طور پر اس کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، وہ جس بنیاد پہ کام کر رہی ہے اس بنیاد پر اس کے پاس رجسٹریشن موجود نہیں ہے، یا رجسٹر تو وہ ہے لیکن لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہی ہے اور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں ثابت کر سکی اپنا اختیار، تو پھر بھی اپنا وہاں پر پیسہ نہ لگائیں۔ اگر یہ چیزیں وہ دکھا بھی دے لیکن اس کے پاس شرعیہ بورڈ نہیں ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسی کمپنیز کی جس کے مالکوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کون ہیں، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کا پھر شرعیہ بورڈ بھی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو کم از کم پھر اس قسم کے بزنس کے اندر اپنا پیسہ لگا کر اس سے پروفٹ گین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر یہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو بہت ساری کمپنیز کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں خود چلے جائیں گے کہ ہم یہاں پر پیسہ انویسٹ کریں یا نہ کریں۔ ایک بات اور آپ سمجھ لیں، اس طرح کی جتنی کمپنیز آتی ہیں وہ عام طور پر آپ کو دکھائیں گی کہ یہ بندہ ہے جو ہماری کمپنی میں شروع میں آیا تھا اور اس کے پاس یہ بھی نہیں تھا لیکن تھوڑا عرصہ اس نے کام کیا اور اب دیکھو کہ اس کے بعد اتنی ساری چیزیں آ گئیں۔ یہ ہر کمپنی کا اصول اور طریقہ کار ہے، مارکیٹنگ کا، تشہیر کا، ایڈورٹائزمنٹ کا، یہ طریقہ ہے ان کا، اور چند لوگوں کو وہ دکھائیں گے کہ جن کو نوازا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہو بھی صحیح کہ جو بالکل غریب تھے اور بہت امیر بن گئے، لیکن چند ایک لوگوں کو اس طرح سے دکھا کر بہت سارے لوگوں سے پھر پیسہ اکٹھا کر کے کئی کمپنیز غائب ہو چکی ہیں۔ آج تک مسلمانوں کا پیسہ واپس نہیں آ چکا ہے، آج تک مسلمانوں کا پیسہ واپس نہیں آ سکا ہے۔ اس وجہ سے آپ ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے گھر بیٹھے رہیں اور لوگ ہمیں کما کر دیتے رہیں، اتنا نہ کوئی فارغ ہے نہ ہی اتنا کوئی بیوقوف ہے کہ کام وہ کرے اور ہم آرام سے گھر بیٹھے رہیں، یا بہت تھوڑا سا کام کر کے ہم بہت بڑا پروفٹ کما لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان ہدایات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم غلط فیصلہ کرنے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ صحیح ڈیسیجن لے کر انشاءاللہ اپنے پیسوں کو محفوظ کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔